سورہ بقرہ کی پہلی 2 رکوع ہو گئے، 3 رکوع ہو گئے، 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے. ایک رکوع ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْمَلُونَ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنے نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں پہ سب سے پہلے یہ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان بیان کر رہا ہے، اور وہ چھپی ہوئی ہے اس آیت میں. غور کرے تو معلوم ہوتا، طاہر صاحب اس کو جو ہے اپنے بیانوں میں بتائے سو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا. کس وقت کو؟ یہ واقعہ اس میں آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے سارے فرشتوں کو، سارے ارواح کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس ٹائم کی بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد نازل ہوئی سو ہے آیت میں. لیکن یاد کرو ذرا اللہ تبارک تعالیٰ کب کی چیز، جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ کوئی تصور نہیں تھا ظاہری طور پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ آیت نازل کرتے خود ذرا کانٹی بھی لے جانا اس میں، آیت نازل کرتے خود شروع اس طریقے سے بیان فرما رہا ہے کہ یاد اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم ایک دوسرے کو بول لیتے کہ بھئی دیکھو
تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ تھے تو میں تمہارے کو بولا تھا اس ٹائم پہ ایسا ایسا ہوا تھا، یاد کرو وہ چیز کو. تو ایسی چیزوں کو ہاں، تو اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ظاہر نہیں ہوئی تھی ارواح کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں. تو اس ٹائم پہ کی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے یاد دلا رہا کہ یاد کرو اس وقت کو بول کے. تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو لوگ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا جو ہے چھپا ہوا علم یاد نہیں ہے، نہیں معلوم ان کو، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے. لیکن چھپا ہوا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا سو ہے. جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا سو ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں سے تھوڑا امت کو دیا سو ہے، چاہے وہ انبیاء کو ہو، چاہے رسولوں کو ہو، یا چاہے اس امت کو ہو. لیکن جو اللہ تعالیٰ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ اتنا ذخیرہ جو علم کسی اور کو نہیں ملا سو. تو یہاں پہ وہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی جو ہے یہاں پہ آیت شروع کرتے وقت کی اللہ تبارک تعالیٰ بتا دیا سو ہے. لیکن یہ چیز سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، خالی یہاں پہ ہر چیز خالی آیت ایسی ترجمہ کر لیتے گئے تو یہ چیز سمجھنے نہیں آتی. اور یاد کرو بولے تو ارے کس کو یاد کرو بول رہی کہ بولے سر اتنا ذہن نہیں جاتا. لیکن اگر ایسا بول کے اگر بتائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز یہاں پہ ہے، یہ چیز یہاں پہ ہے. پھر زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ جو یہاں پہ بتا رہا اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمایا سو ہے کہ فرشتوں کو کیسا معلوم کہ یہ جو آدم بنا اور آدم زمین پہ گیا تو خون ریزی کرے گا. فرشتوں کو تو اس کا علم نہیں تھا، تیار ہوا ابھی تو بیچارہ جنت میں ہے، اس کو زمین پہ بھیجنے کا بھی ارادہ نہیں ہے کچھ بھی اس ٹائم پہ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک الگ نظریے سے جو ہے زمین پہ بھیجوانا تھا. وہ ایک نظریہ نکلا، ایک بہانہ ہوا، بہانے کے ذریعے آ گیا. لیکن فرشتوں کو اللہ کی مرضی ہے وہ، لیکن فرشتوں کو نہ اللہ تعالیٰ بولا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں بول کے بولے، لیکن نائب زمین پہ بنا رہا ہوں یا آسمان پہ بنا رہا ہوں یا جنت میں بنا رہا ہوں، کیا عرش پہ بنا رہا ہوں، فرش پہ بنا رہا ہوں، کچھ نہیں بولا اللہ تعالیٰ. لیکن پھر بھی یہاں پہ فرشتے بول رہے ہیں. اس کی یہ آیت کے بارے میں آگے جو ہے تھوڑے آیتوں میں اپنے کو اس کی خلاصے ملتے ہیں، وہ آیتوں کے ساتھ میں یہ بات بولتا ہوں کہ فرشتوں کو کیسا معلوم ہوا اور کیا وجہ سے معلوم ہوا. اور یہاں پہ جو بول رہے خون، چلو فرشتوں کو معلوم ہوا تو ہوا ٹھیک ہے، چلو آدم بنایا، آدم کو بھجانے والے تھے زمین میں بول کے ٹھیک ہے، لیکن اللہ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے بول کے فرشتوں کو کیسا معلوم ہوا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے یہاں پہ سمجھنے کی. تو یہاں پہ آیت اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اپنے نائب بنانے والا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنانے جانے والا ہے جو کہ فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے تسبیح کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں. تو اس کے آگے پھر فرما رہا ہے کہ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی یہ سوال کے اوپر جواب دیا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں پہ جو آیت میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ اس میں ایک راز کی چیز ہے. اور یہاں پہ جو جیسے شروعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہوئے شروع کیا تھا، اختتام بھی اس آیت کی اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کے ساتھ کر رہا ہوں. یہاں پہ وہ کیسا ہے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب وہ کچھ کیا جانتا ہوں وہی جانتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں تھی. اور یہ میں اس سے پہلے جو پہلی سورہ فاتحہ کے رکوع میں جو ہے میں بولتے وقت بولا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی کروں، کوئی اللہ تعالیٰ چاہا کہ میں میرا ذکر کروں کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرما کے اللہ تعالیٰ کا ارادہ مکمل ہو گیا. یہاں پہ اس کو جن بناؤں، آدم بناؤں، فرشتے بناؤں، ملائکہ بناؤں، یہ چرند پرند بناؤں، یہ اس چیزوں کا کوئی اللہ تعالیٰ قرآن کی کئی آیتوں میں بتایا کہ اگرچہ کہ ساری مخلوق میرا ذکر کرنا چھوڑ بھی دے تو بھی میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا ذکر کیا جائے.
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسا چاہ رہا اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرانا جیسا انہیں چاہ رہا ہے، اور جیسا انہیں چاہ رہا ویسا کون کرنے والا ہے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کرنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک میں وہ صلاحیت، وہ قابلیت اور اتنی اس میں جو سکت اور اتنی مردباری رکھا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نور مبارک بنا کے، اور وہ ارادہ وہ مکمل ہو گیا تھا. اب یہاں پہ یہ جو میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس میں کیا ہے راز بولے تو میں چاہا میرا ذکر ہو، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھ لیتا، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام لے رہا، تو کام کا اجرت بھی دینا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروانا ہے. تو یہ ساری مخلوق پیدا کرنا، میرا ذکر تو اکیلا کر، لیکن تیرا ذکر اتنی مخلوق لے لے پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کر رہا. تو یہ راز ہے یہاں پہ، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب تمہارا کو بھی بیان کا نانا جان بھی اپنے کلام میں لکھے کہ جنت بھی جو ہے، جنت کا نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھا سو ہے. وہ دیکھو عرش بری توغرا محمد کا بول کے نانا جان اپنے کلام میں لکھے کہ یعنی عرش کا، جنت بول کے نہیں، عرش جنت عرش کے اوپر ہے یا عرش کے نیچے ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن عرش اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے، جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا مقام فرماتا بول کے آیاتوں میں اور جو ہے حدیثوں میں آیا سو ہے. تو عرش کا نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ محمد بول کے رکھ دیا سو ہے، یا احمد بول کے رکھا سو ہے، جو بھی ہے. کیونکہ ہمارے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بول کے آتا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے دے رہے ہیں نانا جان اپنے کلام میں لکھے. تو یہ چیز یہ اس میں جو کچھ ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق دنیا میں پیدا کرا، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور یہ کیسا ہے اس کا، اور ایک یہ چلو ٹھیک ہے یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آ رہا نا، ہم یہ کیسا بول سکتے بولنے کا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ آگے چل کے ایک آیت میں ورفعنا لک ذکرک ملک پر بیان کر دیا. اگر یہاں پہ نہیں سمجھ سکتے تو نہ سمجھو کیسا ذکر کر دیا ہم نے، تمہارا ذکر بلند کر دیا. کیوں کر دیا بھائی؟ اس کا کچھ نہ کچھ رہنا نا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر بلند کر دیا، اور انہوں نے اپنی شان و شوکت کے مطابق اللہ کا ذکر بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی شان کے مطابق کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کچھ بھی کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر میں تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت کے مطابق اتنی مخلوقات بنا کے، عرش بھی بنایا، فرش بھی بنایا، جن بھی بنایا، چرند بنایا، آدم بنایا، مخلوق پانی کی مخلوق بنایا، کئی مخلوقات پانی میں ہے، زمین کے مخلوق بنایا، زمین کے اوپر کئی مخلوق ہے، ہوا میں مخلوق ہے، ہر جگہ اڑنے والے، چلنے والے، پھرنے والے، تیرنے والے ہر مخلوق ہے. تو ہر مخلوق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذکر میں، یہ بھی جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے بول کے ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کیا کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معلوم اللہ کا ذکر کیسا کرے. ہم کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ایسا ذکر کرو بولے تو ہم ایسا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ایسا کرو بول کے بولے سو والے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ذکر کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیسا کرتے تھے کس کو بھی نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کرو بول کے بول رہے ہیں، وہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے یا میرا ذکر ہے؟ نہیں معلوم. یہ چیز ہے خاص بات. تو یہ جو کچھ بھی ہمارے کو میسر ہوا، جو کچھ بھی ہمارے کو ملا، وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ذریعے دیا سو ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا دیا وہ ہمارے کو نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہارے کو یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، ہم مان لیے اللہ کا کلام ہے. یہ رمضان ہے، ہم مان لیے رمضان ہے. یہ بقرعید ہے، مان لیے ہم بقرعید ہے. یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ، یہ انسان ہے بولے ہم انسان بول لیے، یہ جانور ہے بولے ہم جانور بول لیے، وہ اونٹ ہے بولے اونٹ بول لیے. یہ کون بولے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے ہم اب. تو ہم بول رہے کہ ہاں یہ اونٹ ہے، یہ رمضان ہے، یہ بقرعید ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے بول کے. تو یہ چیز ہے کہ ہم وہ کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. یہ کس کو بول رہے ہیں؟ فرشتوں کو بول رہے ہیں. تو یہ اس میں اتنی بڑی راز کی چیز ہے یہاں پہ. پھر آگے چل کے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہوں نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. تو یہاں پہ پھر یہ آیت یہاں پہ بھی جو ہے شروع سے آخر تک بھی ایک اتنے جو ہے گہرے غور و فکر کریں گے تو اتنے باتیں نکلتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تبارک تعالیٰ آدم کو ساری چیزیں سکھا دیا. اور کون سی چیزیں سکھا دیا؟ ہر اشیاء کی چیزوں کو. تو فرشتوں کا ایک کچھ ہمیں حدیث سنا یا کچھ واقعہ ایسا سنا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے کیا آتا کیا نہیں آتا، کون سی زبان آتی کون سی زبان نہیں آتی، ایسا شک میں تھے کہ تو لوگ فرشتے اب ان سے بات کرنا تو کیسا کرنا، ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ ان کو ایسا معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ بول کے فرشتے ایسا گمان کریں گے
تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ گمان کو محسوس کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سارا علم سکھا دیا. اب جتنا علم ضرورت ہے ان کو، یہ سارے لوگوں کے واسطے، یعنی سارے جو فرشتوں کے واسطے جو ان کے سامنے آنے والے تھے، جو ان کو پرکھ سکتا، وہ سارے لوگوں کے واسطے جو کچھ بھی آتا. اور یہ بھی تھا کہ روایتوں میں سنا میں یا اللہ اولیاء کرام کے اقوال میں پڑھا سا ہوں کہ اشیاء بولے تو دنیا میں جتنے بھی قیامت تک کی زبان آنے والے ہیں، سارے زبانوں کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سینے میں بھر جاتا تھا. آج تیلگو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے اور سنسکرت ہے، یہ سارے لینگویجز آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈال دیا تھا، ان کے سینے میں یہ سارے لینگویجز آگے سے. اس کے بعد ان کی اولاد میں اتنے بیان ہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ آدم کے سینے میں بھر دیا وہ ہلو 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 پھٹ ہو جاتا. تو ایسا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آدم اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سب سکھا کے پیش کیا. اب جو ہے ہر لینگویج میں ہر چیز کو جو جو بھی بولتے وہ بھی سکھا دیا سو اللہ تعالیٰ نے. پھر فرمایا ان اشیاء کے نام بتا جو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، یعنی اگر تم سمجھتے کہ تم سچ ہو، تم حق پہ ہو، تو تم یہ ساری چیزیں بتاؤ. اب حق کیسا نہیں رہتا، کیونکہ حق بھی حقیق بنایا سو ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ خود بنایا سو ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا کیا انہوں کو بھی وہی کرنے والے ہیں. پھر فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے اور حکمت والا ہے. اب یہ گمان یہاں پہ فرشتوں سے بھی تھا آدم علیہ السلام کو، ایک تو جو ہے آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں، پھر اب وہ چیز بھی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آدم کو کیا آتا کہ کیا نہیں آتا. کہ اب اشیاء کے بارے میں بتا دو بولے تو اشیاء میں بہت کچھ آیا. اللہ تعالیٰ کو جو ہے فرشتوں کا جو کچھ بھی گمان تھا اس ٹائم پہ، وہ سارے گمانوں کی چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام بولنا شروع کر دیا. میں آدم ہوں بول کے بھی بولے، تم جبرائیل ہے بول کے بھی بولے. یعنی اس وقت جو کچھ بھی تھا، یہ انبیاء تھے، یہ رسول تھے، یہ میرے آنے والے اولاد میں سے یہ پیغمبر رہیں گے، نبیاں رہیں گے، مسلمان رہیں گے، ہندو رہیں گے، یا جو کچھ بھی تھا ارواح میں، یہ جو کچھ بھی اس ٹائم پہ تھا، میں ایک مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، تو جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ سب کچھ آدم علیہ السلام بول دیا ان کو. تو ان کو معلوم ہو گیا کہ چلو ایک چھوٹی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مثال کے طور پہ قرآن میں فرمایا کہ جب ہم مثال دینے کے اوپر آتے ہیں تو ہم شرماتے نہیں کہ ہم پر کی بھی مثال دیں. مکھی کی پر کی بھی مثال ہم دینے شرماتے نہیں ہوں. تو وہ حساب سے یہاں پہ فرشتوں کو ان کی صلاحیت کے حساب سے ان کا جو علم تھا، جو علم کے دائرے میں فرشتوں کا، ارواح ملائکہ کا اور نورانی مخلوق کا جو دائرہ تھا، اس کے حساب سے بھی جو ہے جب انہوں دیکھیں گے تو آدم علیہ السلام کا علم زیادہ دکھائیں گے. تو اس کے بعد بولے کہ واقع تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں اور وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے نام سے آگاہ کرو. بس جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرشتوں فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہاں پہ فرشتوں سے فرمایا سو ہے، اور یہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے، یہاں پہ ہمارے اوپر بھی نظر آتی ہے. ایک تو فرشتوں سے، فرشتے جو گمان کر رہے تھے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ذریعے دکھا دیا. اور یہاں پہ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرما رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا جو چھپے ہوا ہے اور جو ظاہر ہے. ہمارے دلوں کی بات بھی اس میں آ جا رہی ہے اور ہمارے ظاہر میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. اب دل میں ایک رکھ کے سامنے ایک کرتے، دوغلا پنا جو بولتے ہیں، ارے سامنے اچھا رہتے بچے جا کے برے ہو جاتے، یا دل میں ایک سوچتے سامنے ایک کرتے، اوپر کے دل سے کاما کرتے بولتے. سو یہ تو دل میں ایک چیز رہتی، وہ رات کے اندھیروں میں کچھ ایک رہتے اور دن کے اجالوں میں ایک کچھ رہتے. تو یہ سارے چیزیں بھی جو ہے اس میں آتی. اور وہ وقت بھی یاد کرے، پھر آگے فرمایا پھر اور وہ وقت بھی یاد کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہے جہاں
جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ. وہاں پہ یہاں پہ یہ چیز ہے, یہاں پہ جو ہے کیسا ہے بولے تو مسئلہ یہاں پہ گندم کھائے بول کے زمین پہ نہیں آیا آدم علیہ السلام. حکم یہ تھا کہ اس درخت تک نہ جاؤ. گندم کھانے کا الگ ہو گیا وہاں پہ, یہ دوسرا سٹیج ہو گیا, درخت تک نہیں جانے کا تھا. جیسا کہ یہ مثال یہاں پہ ہمارے واسطے ضروری ہے سمجھنے کی چیز. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ شرائط رکھا سو ہے ہر چیز میں. نماز کے کچھ شرائط ہے, روزے کے کچھ شرائط ہے, زکوٰۃ کے کچھ شرائط ہے. تو یہ کچھ جب اس میں دائرے ہے, جیسا کہ اپنے کو نمازوں میں جو ہے ظہر کی نماز میں, عصر کی نماز میں ہمارے جینٹس کے واسطے کیسا رہتا مسجدوں میں 2 رکعت میں جو ہے خاموشی رہتی, 2 رکعت مغرب عشاء اور فجر میں 2 رکعت میں خاموشی رہتی, 2 رکعت میں قرات پڑھتے, ظہر عصر میں نہیں رہتی. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کس وجہ سے پڑھتے سو ایسا. لیکن اکابر اولیاء کرام اس کی دلیل اس آیت سے دیے سو ہے, اور اس طریقے کے کچھ اور آیتیں ہیں. اس میں فرمایا کہ تمہیں یہ چیز بتائی گئی, اگر تم یہ چیزوں میں مکمل ہو گئے تو تم کامیاب. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ حد سے پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے بول کے بولی, یعنی فرمایا ہے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ نماز میں تمہارے کو 2 رکعت میں خاموشی رہنا ہے, عشاء میں اور مغرب میں 1 رکعت اور عشاء میں 2 رکعت. اب یہاں پہ تم کوئی اس میں وجہ نہیں ہے کہ بھئی اس میں کئی کو خاموش رہ رہے, اس میں کئی کو خاموش نہیں رہ رہے. اس میں وجہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا جھاڑ تک نہ کو جاؤ, تو انہوں رک گئے تھے, وجہ نہیں تلاش کرے اس میں. وہ ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا, اور حکم کے اوپر پورا عمل کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی ایک اپنے رب ہونے کے ناطے ایک حکم دیا, اور آدم علیہ السلام کو ایک عبد ہونے کے ناطے اس کے اوپر عمل کرنا تھا. تو وہ چیز یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمایا کہ اگر تم پہنچ جائیں گے وہاں پہ, اب تم پہنچنے کے بعد تم نہیں بھی کھائیں گے تو تم حد پار کر دیں. اور یہ کیا ہوا, یہاں پہ پار کر کے وہاں پہ گندم بھی کھا لی, ایسا ہو گیا. پکڑو جی. پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا, انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا, اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب تمہارے لیے زمین میں ہی معین مدت تک جائے قرار ہے, اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی کی اور معافی کے چند کلمات پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے, بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی, بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر اب کوئی پیغام بھیجیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اور جو عمل کریں گا وہ ہدایت یافتہ اور رہیں گا, اور اس کے اوپر کوئی خوف طاری نہ ہوگا, اور وہ غمگین نہ ہوگے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ علیہ وسلم.